السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ ہاں جی، تو ڈیئر کلاس، آج ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 25۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رفعہ، اس کی سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بلند کیا ہے، یعنی یہ مرفوع حدیث ہے، اس کا سلسلہ سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان فرما رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ عز و جل عزت و جلال والا ہے، یقول، وہ فرماتا ہے، انا، میں، ثالث، تیسرا ہوں، شریکینی، دو شریکوں میں، معلم، جب تک نہ، یخن، وہ خیانت کرے، احدہما، ان میں سے ایک، صاحبہ، اپنے ساتھی کے ساتھ، فائزہ، پس جب خانہ ہو، وہ اس سے خیانت کرتا ہے، خرجت، تو میں نکل جاتا ہوں، من بینہم، ان دونوں کے درمیان میں سے۔ رواہ ابو داؤد، حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد نے اپنی صحیح ابو داؤد کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین عزت و جلال والے اللہ فرماتے ہیں کہ میں دو کاروبار کرنے والوں کے درمیان میں تیسرا ہوتا ہوں، لیکن ان دونوں میں سے جب کوئی ایک اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان میں سے نکل جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ حدیث ہمارے پاس حدیث قدسی ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر شراکت کے کاروبار میں دیانتداری کی اہمیت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اللہ کا ہاتھ باہم اشتراک کرنے والوں پر ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایک دوسرے کی خیانت نہ کریں، لیکن اگر کوئی شریک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے بھی ہم مختلف احادیث کے اندر اس مضمون کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بزنس کاروبار کے اندر دیانت اور امانت کی ترغیب دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، جبکہ بددیانتی، خیانت اور دھوکہ سے بچنے کا حکم ہے۔ تو مشترکہ کاروبار کے اندر حدیث مبارکہ میں خیانت کی مذمت کی گئی ہے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے روکا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کاروبار کے اندر موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جا رہا ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں میں دو شریکوں کے درمیان میں تیسرا ہوتا ہوں، دو کاروبار کرنے والے، دو بزنس کرنے والے، دو مل کر دکانداری کرنے والے، دکان چلانے والوں کے درمیان میں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی مدد کا ملنا، اللہ کی نصرت کا حاصل ہونا، اللہ کی طرف سے کاروبار اور رزق میں برکت کا حاصل ہونا، اللہ کی رحمتوں کا حاصل ہونا، اور اللہ رب العالمین کی نصرت و برکت کی وجہ سے کاروبار میں وسعت پیدا ہوتی ہے، کاروبار پھیلتا ہے، نقصان سے بچا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نصرت، مدد حاصل نہ ہو، رحمت اور برکت حاصل نہ ہو تو پھر اس میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا لوگوں کی بدنیتی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، وہ پھلتا پھولتا نہیں، اور انسان اس کو وسعت دینے کی جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس میں ناکام رہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر باہمی اشتراک کے حوالہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ایسے ہی خیانت کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پر سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خائن لوگوں کے حق میں بحث کرنے والے نہ بنیں۔ ایسی سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امانت و دیانت کا مجسم نمونہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہ بہت بڑا اندرونی دشمن ہے۔ مال کی محبت، ہرس اور ہوس انسان کے اندر رچی بسی ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے مال کی محبت میں اندھے ہو کر انسان خفیہ طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ اس موقع پر جو انسان کا دشمن شیطان ہے وہ اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ چھپ کر اپنے پارٹنر، اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں کوئی کام کرے گا تو اس کو علم نہیں ہو سکے گا، لہٰذا وہ اس طرح اپنی دولت میں، اپنے مال میں اضافہ کر سکتا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح جھگڑا اور فساد کی کیفیت کو پیدا کر دے، جبکہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو آپس میں محبت اور احترام سے رہنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کا کام بندوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، بدگمانیاں پیدا کرنا اور ایک دوسرے سے دور کرنا ہے، جبکہ دین اسلام مسلمانوں کو باہم مل جل کر محبت اور اچھے گمان کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہارے درمیان بدگمانی یا اشتعال پیدا کرے تو تم اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کا ہو جانا، کوتاہی کا ہو جانا، دل میں کسی بھی طرح کے برے وسوسے کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ بددیانتی، خیانت اور دوسرے انسان کو دھوکہ دینے سے بچا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلامی نظام معیشت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے، جب مشترکہ کاروبار کے اندر وہ اپنے بھائی کے ساتھ دیانت کا معاملہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اس کی نیت صاف اور اچھی ہوگی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا اور وہ شیطان کے جال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ خیانت جو ہے وہ اس قدر بری چیز ہے، اس قدر مہلک جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک امانت کی ادائیگی نہ ہوگی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا، یعنی خائن آدمی، خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جس نے معمولی قسم کی انگوٹھی مال غنیمت میں سے اپنے پاس رکھ لی تھی اور اس وقت سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشیاء جمع کروانے کا حکم دیا تھا تب اس نے وہ انگوٹھی معمولی سی مال غنیمت کی سرکاری خزانہ میں جمع نہیں کروائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو سوچئے ذرا آج ہمارے حالات کیسے ہیں۔ ہم رزق کمانے میں، مال و دولت حاصل کرنے میں، اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں کس قدر لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایکچولی یہ شیطان کا پھندہ ہے جس سے وہ انسان کو رحمان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جب شیطان رحمان کی جگہ لے لیتا ہے تو پھر محبت کی بجائے دلوں کے اندر تنگ نظری اور اعتماد کی بجائے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات بات پر دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا جنم لیتا ہے
اور بالآخر دو بہت مخلص دوستوں کے درمیان شروع کیا جانے والا کاروبار ان دونوں کو علیحدگی کے راستہ پر لے آتا ہے۔ دوستی اور محبت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور یوں مشترکہ کاروبار میں دیانت امانت نہ ہونے کی وجہ سے بددیانتی اور دھوکے کی، کسی ایک کے بددیانت ہونے، کسی ایک کے دھوکہ دینے، کسی ایک ان پارٹنرز میں سے کسی ایک کی چالاکی کی وجہ سے دونوں کی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کا معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں گے، ایک دوسرے کے نفع نقصان کی پرواہ کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دونوں کو ہی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی، ان کے کاروبار کو وسیع کر دیا جائے گا، ان کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور یوں امانت و دیانت کے ساتھ وہ اپنے کاروبار کو آگے سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے دل میں تنگ نظری اور دوسرے کو نیچا دکھانے، دوسرے کو ناکام کرنے، دوسرے سے زیادہ مال کمانے کی جب حیرت سے دونوں میں سے ایک پارٹنر اپنے اندر پیدا کر لے گا، تو ایسی صورت میں دھوکے کے ذریعے وہ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ہاتھ ان کے کاروبار سے اٹھ جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور برکت ان کو حاصل اور میسر نہیں رہے گی، اور یوں وہ اپنے کاروبار کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا کر اپنے معاشی معاملہ کو برباد کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر اسلامی نظام معیشت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاروباری زندگی کے اندر بددیانتی سے بچتے ہوئے امانت و دیانت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔